اگرچہ مباحث کے بعد یہ بات طے ہے، اور ویسے بھی جو عمومی فہم ہے وہ اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ سب سے پہلے تخلیق ہی ہوتی ہے، لیکن جب تخلیقات آ گئیں اور اب تنقید نے ایک باقاعدہ ڈسپلن کی صورت بھی اختیار کر لی ہے، تو اس زمانے میں جا کر میرا خیال ہے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا تنقید ہر مرتبہ تخلیق کے پیچھے ہی چلتی ہے، یا کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر اس کا مقام رہنمائی کا اور سمت نمائی کا بھی ہے۔ بات کی ہے ہم نے جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور قاسم یعقوب صاحب دستیاب ہوئے ہیں آج کے سوالات کے جواب کے لیے، تو ایک اور سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت مہربانی جناب والا۔ ایک تو وہ مرغی انڈے والی بحث ہے کہ پہلے کون تھا، ٹھیک ہے، تنقید اور ادب کے بارے میں ہم یہ بات کرتے رہے کہ تنقید پہلے ہے یا ادب بعد میں ہے، اور تحقیق اور یہ اس طرح کی باتیں، لیکن یہ ظاہر ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب تک لٹریچر ہی موجود نہیں ہے، ادب ہے ہی نہیں، اس وقت تک تو اس پر کیا جانے والا کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ جی وہ تو طے ہو گیا کہ جب آغاز ہوا تھا کبھی تو اس وقت تو ادب ہی پہلے تھا، اور تنقید کا ڈسپلن یا تنقید اس کے بعد شروع ہوئی، یہ تو طے ہے جی طے ہے، اس پہ تو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اب جا کر تنقید نے ایک الگ ڈسپلن کی حیثیت اختیار کر لی ہے تقریباً، اور یہ صرف ادب تک محدود نہیں ہے، جی بلکہ تنقید اور بہت سے شعبوں میں بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اب جا کر اس سوال کو میرا خیال ہے نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، صحیح، کیونکہ تنقید جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہے کہ ادب بھی معاشرے میں ہی وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ بھی ہے، اور اسی کا ایک پروسیس بھی ہے۔ تو اب یہ سوال ایک دفعہ دوبارہ میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ ادب کے آگے آگے چلتی ہے، اور ادب اس سے روشنی اور رہنمائی لے کر ٹھیک ہے، یا اس کے دکھائے ہوئے رستے جو ہیں ان پر چل کر آگے بڑھتا ہے، یا پھر بھی تخلیق کار ہی آگے ہے اور تخلیق ہی آگے ہے، اور تنقید کو ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ بالکل، بہت اچھا سوال، بڑا عام سا سوال ہے، لیکن میرے خیال میں اس پہ بات ہونی چاہیے، اور بھی دوستوں کو جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس پہ شامل ہونا چاہیے۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور تنقید جو ہے بیچاری وہ زیر عتاب آتی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے دوست مقصود وفات صاحب یہ بڑے برہم تھے اس حوالے سے، تو میں فیصل آباد میں ہوتا تو ضرور ان کے پاس پہنچ جاتا، ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرتے۔ اچھا دیکھیں، تنقید، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ ڈسپلن بنا ہے ابھی پچھلے کو 2-2.5-150 سال میں یہ بنا ہے۔ یہ پہلے ڈسپلن نہیں تھا۔ اسٹوٹل سے بھی لے لیں، یا ہمارے یہاں ناٹیہ شاستر کی جو کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں یا خیالات نظر آتے ہیں، وہ ڈسپلن کے طور پر رائج نہیں تھے، وہ ایک تصورات تھے انہوں نے پیش کیے، اور وہ چلتے ہوئے آگے اس دور میں آ کے زیادہ وہ کتابی شکل میں ڈسکس ہونے لگے۔ یہ ڈسپلن نہیں تھا۔ آپ کہتے ہوں گے جی پہلے تو تنقید تھی، کیوں نہیں تنقید تھی؟ جب ادب ہے تو تنقید بھی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں وہ تنقید ادب کی تخلیقی کارگزاری کو ڈائریکشن دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھی۔ ہماری مشرقی تنقید جو ہے زیادہ تر فارسی عربک جو تھی، وہ تنقید تخلیق کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ گفتگو کرتی ہے، وہ ہوتی ہے، آٹومیٹکلی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے استعارہ کیا ہوتا ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے، شعر کے اندر مجاز کیا ہوتا ہے، کنائے کیا ہوتے ہیں، یا شعر میں لفظ جو ہے وہ پہلے ہے یا معنی پہلے ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ جو ساری ڈبیٹ ہے مشرقی شعریات کی، یہ تخلیق کا شرح ایک کے لیے ہے، تخلیق کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے، تخلیق کو بنانے کے لیے ہے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ یہ تنقید اٹ سیلف ایک ڈسپلن نہیں تھا پہلے۔ تنقید ڈسپلن بنا ہے ہمارے ہاں تو حال ہی کے بعد۔ ایون پہلے بھی جو تذکروں کی تنقید ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ڈسپلن نہیں ہے، وہ تخلیق کے اوپر ہی کومنٹس کر رہے ہیں، تخلیق ایسی ہونی چاہیے، یہ اچھا شعر نہیں ہے، یہ شعر ایسا ہے، اس میں استعارہ ایسے ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی وہ گفتگو ہے، وہ ڈسپلن کے طور پر نہیں آ رہی۔ تنقید بنیادی طور پر اس کے دو فنکشن ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ پہلا اس کا فنکشن ہے کہ یہ فن پاروں کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ انٹرپریٹ کرنے سے مراد یہ ہے، بڑے پیمانے پہ میں لے رہا ہوں، کہ اس کی توضیح کرتی ہے، تشریح کرتی ہے،
اس کی شرح کرتی ہے، اس کا فہم دیتی ہے، اس کا تقابل کرتی ہے. اس کا یہ ڈسپلن نیا بنا ہے اور اس کے اندر نئے نئے امکانات تلاشنے کا نام ہے. ایک اس کا ایک اور ڈسپلن جو کرٹیکل تھیوری کے بعد آیا، لٹری تھیوری کے بعد ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، کسی حد تک مل بھی جاتی ہیں. کرٹیکل تھیوری ادب کو سمجھنے کی، فنکشننگ کو سمجھنے کا نام ہے، جو نیو کرٹیسزم والوں نے زیادہ باقاعدہ آغاز کیا ہے اس کا نام. ویسے تو ارسطوٹل سے بھی چلی آ رہی ہے کہ ناول کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، ڈرامہ تربیہ ہوتا ہے، المیہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے کا نام ہے. لیکن یہ باقاعدہ کرٹیکل تھیوری، لٹری تھیوری بنی جب ادب کی فنکشننگ کو سمجھنے کا ہم نے پورا پڑھا کہ لفظ ہوتا کیا ہے، ٹیکس کیا ہوتا ہے، ٹیکس کے اندر معنی کہاں سے آتے ہیں، زبان کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، قاری کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کی کتنی شرح ہو سکتی ہیں، کہ ایک ہی معنی آخری حتمی فائنل ہوتا ہے. اس طرح کی جو بحثیں ہیں یہ کرٹیکل یہ لٹری تھیوری میں آنا شروع ہوئیں. کرٹیکل تھیوری نے سماج کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا شروع کیا کہ انسان کا کیا کردار ہے، زبان کیا ہے، کالونی جب بنتی ہے تو پھر ادب کیسے اس کا بنتا ہے، یا کالونی کا ادب کیسے پڑھیں، یا تانیسی کیا سماجی ہوتی ہے. سیاسی انہوں نے لسانی حوالہ. سماجی سیاسی لسانی حوالوں سے انہوں نے تنقیدی تھیوری میں پڑھنا شروع کیا، یعنی انہوں نے تعبیریں کی. تو لہٰذا ایک رول تو جو بنتا ہے تنقید کا وہ یہ ہے کہ وہ تخلیق کار کو سکھائے، تخلیق کار کو سمجھائے کہ تخلیق تم نے ایسے لکھنی ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے. ٹھیک ہے. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں بالکل صحیح ہے، یعنی اس نقطے پہ آگے بات خود ہی. یہ دو اس کے کام ہیں، یعنی وہ کس کے لیے ہے جو تنقید لکھی جاتی ہے. ایک پڑھا لکھا قاری جو ہے نا، تنقاد ایک پڑھا لکھا قاری ہے، ایک سمجھدار قاری ہے، تو وہ ایک تو سطح پر تو جا کر اگلے جو قارئین ہیں ان کے لیے مددگار یا رہنما ثابت ہوتا ہے کہ نیا پڑھنے والا پہلے اگر نقاد کو پڑھ لیتا ہے یا بعد میں بھی نقاد کو پڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ تخلیق میں کیا تھا. جو اس کو نظر نہیں آ سکا وہ نقاد کے توسط سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ تخلیق تک پہنچنے کا ایک رابطہ بھی ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. یعنی بنیادی طور پر ضرورت وہ قاری کی ہے یا طالب علم کی ہے جو بعد میں ان تخلیق پر کام کرنے وہ والے. بات کی ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ جو تخلیق کار ہے اس کی بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے نقاد، یا اس کے بھی کسی کام کا ہے یا نہیں ہے. اصل میں کانفلکٹ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ تخلیق کار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جی جی. میں تلمیذ الرحمان بھی ہوں ہاں اور میرے اپنے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ میں خود سے دیکھ سکوں کہ چیزیں کیا ہیں. ہاں. کسی نقاد کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ دور رہے مجھ سے. تو یہاں پر یہ جو ہے کہ کیا کوئی ایسی رہنمائی بھی ہے جو نقاد فراہم کر سکتا ہے تخلیق کار کو؟ دیکھیں یہ تنقید کا فنکشن جیسے پہلے چلا آ رہا تھا، ایک استاد شاگردی کا ڈسپلن تھا، وہ تنقید کا ڈسپلن وہ تو تھا. تخلیق کار استاد ہے نا. جی. وہ ظاہری بات کیسے سکھاتا ہے، کچھ تنقیدی ٹولز کے ذریعے سکھاتا ہے نا. نہیں وہ تو کام کر رہا ہے نا خود. تو بڑا کام کرنے والا آدمی اپنے شاگرد کو بھی اپنے والا کام سکھا دیتا ہے، یہ تو اور بات ہے. اصل میں ہوتا یہ یعنی ہے، کوئی ایسا نقاد تو نہیں آیا جو خود تخلیق کار نہ اور دوسروں کو وہ تخلیق سکھاتا ہو. نہیں میرے خیال میں یہ تنقید کا اتنا براہ راست ڈسپلن نہیں ہے، تنقید کا یا اس کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ سکھائے. ہاں وہ معیار وہ ضرور پیدا کرتا ہے، سکھانے کا مطلب یہی ہے نا، وہ معیار ضرور پیدا کرتا ہے، کینن جسے کہتے ہیں، وہ ایسے کینن پیدا کرتا ہے کہ یہ بڑا ادب ہے، یہ چھوٹا ادب ہے، اس کی استھیٹکس کیا ہے وہ متعین کرتا ہے یا کرتا تھا. تخلیق کار کو ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی. ضرورت ہے، کیوں نہیں ہے، وہ کیسے جانے گا جانچے گا. کیا پتہ اس کو خود پتا ہو. نہیں آپ جب کہتے ہیں حافظ بہت بڑا شاعر تھا تو لا محالہ آپ کے ذہن میں وہ تمام تنقیدی مباحث موجود ہیں جو اس ایک بڑے تخلیقار کے زمرے میں ہو چکے ہیں. میں تو طالب علم ہوں نا، اور آپ بھی طالب علم ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ حافظ بڑا تھا تو ہم حافظ کو طالب علم کے طور پر پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے ذہن میں ہمارے لیے تو ضرورت ہے، وہ تو ہے. حافظ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کو نا ایک تھیورائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہمارے ذہن میں فن پاروں کی پرسیپشنز ہوتی ہیں، تنقیدی پرسیپشنز ہوتی ہیں. ایک پرسیپشن یہ ہوتی ہے جو مجھے لوگ بتاتے ہیں جب میں داخل ہوتا ہوں طالب علم کے طور پر، تو لوگ میرے ذہن میں ایک پرسیپشن بناتے ہیں کہ میر خدائے سخن ہے. ایسے اب میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جب میں نے کتاب کھولی، جب میں نے عابد سیال سے ملا یا میں الیاس بابر سے ملا، تو میں نے فوری طور پر اسے سنا کہ خدائے سخن میر ہے اور غالب جیسا کوئی شاعر نہیں ہے. ایسے یا اقبال ایک ایسا جن ہے جو حاوی ہے زمان و مقام پہ، اور یہ منٹو بہت بڑا. یہ میرے ذہن میں پرسیپشنز ہیں.
لہٰذا یہ وہ تنقیدی ڈبیٹس ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہوتی ہیں، وہ تخلیقاروں کے ذریعے ہوتی ہیں یا جیسے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ میں اسے بلینک ہو کے پڑھتا ہوں. میں نے کبھی بلینک ہو کے نہیں پڑھ سکتا. میرے ذہن میں ہمیشہ ایک پرسیپشن موجود ہوتی ہے چیزوں میں. میری آپ کے بارے میں بھی ہے. وہ صرف میری خالص آپ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ میری آپ کے ذریعے میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے. وہ میں نے لوگوں سے بھی سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر اس میں مددگار ہے، مددگار ہیں میری وجہ سے. ایک ہوتی ہے آپ کی انٹرنل پرسیپشن. آپ خود تجربہ کرتے ہیں، خود اپنے مطالعات، تعصبات، خواہشات، آپ کی ترجیحات، آپ کا زمانہ عہد، آپ کی ساری جو شخصیت ہے، آپ اس کے تناظر میں ایک ججمنٹ کرتے ہیں. وہ ججمنٹ کبھی نہیں کر سکتے جب تک بیرونی پرسیپشن جو ہے، باہر کی اس کا تصور جو ہے، آپ اسے گرانے میں کامیاب نہیں ہوتے. تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے میرے خیال میں. یہ وہی رائے ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے، آپ کو کینن دیتی ہے، بناتی ہے، چلاتی ہے، دکھاتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ ایسی ہے، ایسے لکھا جائے، یہ معیار ہے. یہ آج جیسے آج مارکیز کا معیار بنا دیا گیا ہے میں نے کہا. ہاں، میں اصل میں یہی بات ہے، میں نے بھی اسی کو یا نوٹ اسی کیا. طرح اقبال کا اس کا جیسے مطلب ہے کہ پورا ایک اثر تھا. نہیں، تو اس کا مطلب ہے نقاد جس کو بنا دے گا وہی بنے گا صرف. نہیں، یہاں تم میرا نکات تو نہیں یہ کہہ رہا. نہیں، میں یہ میرا سوال ہے اور میرا تو اس بارے میں موقف بھی ہے ویسے میں آپ کو کہ نقاد ہی جس کو بناتا ہے وہی بنتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک وقت تھا کہ نقاد ہی بناتا تھا. اب میں ایک ذاتی سی بات بتا رہا ہوں کہ مظہر اسلام صاحب نے ایک دفعہ، اب مجھے باتوں میں یاد آ گئی، وہ کہتے یہ جو منشا یار صاحب تھے نا، نارنگ صاحب ایک دفعہ آئے تھے پاکستان. تو یہ منشا جو تھا نا، یہ ان کو لے کے جو تھے، ان کے ساتھ مطلب ہم سٹنگ ہوئی اور ان کو ماتے پھراتے رہے پاکستان یہ وہ. تو بعد میں منشا نے نارنگ نے منشا پر تماشا جو ان کا کہانیوں کا مجموعہ تھا اس پہ مضمون لکھا، اور بہت شاندار مضمون ہے وہ. آپ دیکھیے ان کی جو فکشن والی کتاب شامل. کہتے وہاں سے یہ ہٹ ہوا ہے، اور نارنگ جو ہے یہ ایک مین سٹریم ڈسکشن میں آیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج ناصر عباس نیر صاحب اگر لکھتے ہیں کسی کے اوپر، وہ ایک کینن کے طور پر کرٹیسزم میں موجود ہے. اسی طرح ہاں، نذیر صدیقی صاحب تھے ایک زمانے میں، یا سلیم آغا صاحب کسی کو ڈسکس کرتے، نذیر آغا صاحب کسی کو ڈسکس کرتے تھے، سلیم احمد کرتے تھے، فاروقی صاحب کسی پر لکھ دیتے تھے. تو وہ ایک وہ لکھتے بھی نہیں تھے ایسے ایسے بھی لکھا ہوا ہے بہت کچھ، لیکن وہ ظاہری بات پتہ بھی چلتا ہے. ہاں، مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے لکھا بھی ہوا ہے، یعنی وہ اس کی وہ نہیں بہت، ہے، یعنی یہ کوئی کلیہ مطلب کلیہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر کسی بڑے لکھنے والے یا کسی بڑے نقاد نے کسی کے بارے میں کوئی رائے دی ہے تو بہرحال وہ رائے اثر انداز ضرور ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بہت تعریف کی لیکن بعد میں ان کے ہاں کچھ بھی نہیں نکلا، کیونکہ ان کے اپنے اندر طاقت نہیں تھی. تو بڑے کہے ہوئے جو ہیں ان کے بارے میں بھی وہ، بلکہ ان کا اپنا کہا ہوا ہی خراب ہوا ایسے لوگوں کی وجہ سے. بس وہ پھر اگر ایسی کوئی رائے تھی یا تنقید تھی تو وہ پھر واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم اپنے سوال پہ واپس آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کی بات سے سامنے آتی ہے بات، کہ ایک سطح تک یعنی نئے لکھنے والا جب آتا ہے تو اس کو نقاد کی ضرورت پڑتی ہے. جی اور اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے بارے میں وہ کچھ کہے. وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ نقاد نے کن کن لوگوں کو بڑا کہا ہوا ہے. ہاں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ثابت شدہ بڑے بن گئے ہیں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن نے کہا تو کیسے کیسے بڑے بنے. تو ان کے جو پیمانے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ بڑا ادب لکھنے کے پیمانے یہ ہیں، تو آدمی اس پہ چل پڑتا ہے. لیکن جب وہ لکھنے لگتا ہے اور وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب اس کو کسی مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں کہ ہر دفعہ نقاد بتائے گا تو وہ بڑا لکھے گا، وہ خود اس رستے پر چل چکا ہے. جی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نقاد کی رہنمائی جو ہے وہ نئے لکھنے والے کے کام تو آ سکتی ہے، لیکن جو اسٹیبلش لکھنے والا ہے وہ شاید اس سے زیادہ جانتا ہو. اچھا، یہاں رہنمائی کو بھی میرے خیال میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. رہنمائی سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ یا رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کیسے باندھنا ہے؟ نہیں، رہنمائی سے مراد یہ ہے استعمال کرنی ہے کہ معیار جو ہے، ہاں، چونکہ معیار کا جو معروضی بیان ہے وہ تو نقاد ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیے، وہ تو ایک انسین سی چیز بناتا ہے نا. وہ تو ایک ایسا مثلا وہ بتائے گا کہ علامتی افسانہ کیا ہوتا ہے. ہاں، اس نے اور اس میں بڑی علامت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس میں علامت کیسے پیدا ہو رہی ہے، اور بڑی علامتیں وہ بتا رہا ہے. نیر مسعود کے ہاں افسانے میں علامت ایسے آ رہی ہے، انور سجاد کے ہاں ایسے آ رہی ہے. یہ وہ گائیڈ بھی تو کر رہا ہے نا انڈائریکٹلی. تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں. اب وہ کوئی نیا لکھتا ہے تو وہ اب
اس کے لیے تو ایک اس چیز کے چیزیں لیے ایک کارآمد ہیں. سیکھنے کی ہے کہ بھئی نارنگ صاحب نے اگر لکھا ہے یا فاروقی نے یا ناصر نے لکھا ہے تو یہ معیار ہے اب افسانے کی، علامتی افسانے کا یہ، اور یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں اور یہ اس کی ادبی اہمیت ہے. تو ان ان سین ہو گیا نا، اس کے لیے گائیڈنس تو وہ دے رہا ہے. تو تنقید میرے خیال میں نہ تو آگے ہے نہ پیچھے ہے، یہ ایک پیرلل ایک الگ ساتھ ڈسپلن ساتھ بن ہے، جاتی ہے، ساتھ بن جاتی ساتھ ہے. ساتھ ہی ہے. ہاں، اگر وہ نیا تھاٹ لاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، نئے امکانات یعنی پاسبلٹیز جو ان کو ان لاک کرتی ہے، مطلب پاسبلٹیز کو ان لاک تو نہیں کر رہا ہے نا شاعر یا نکات یا افسانہ نگار ناول. وہ تو ایک بنا کے انکانشیس پروسیس میں وہ بناتا ہے. انکانشیس کے معنی ایک اس کی دلیل جو ہے وہ منطقی ہاں عام نہیں، اسے سمجھنے عام طور پر، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اسے تو اس کو کام سمجھنے کرنے کی ضرورت ہے سمجھانے نا. والی نہیں ہے اس کی دلیل. ہاں وہ تو اس کام کی کرتا ہے. اس کی ادبی دلیل ہے نا، وہ ایک لپٹی ہوئی ہے، بند ہے، اس کی خود نہیں پتا کہ اس کے اندر اس کے امکانات کی کتنی پاسبلٹیز موجود ہیں. نہیں، اس لہذا میکینزم کو قابل فہم بناتا ہے نا نقاد. وہ بنا، لیکن اس کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ان لاک کرتا ہے، کھولتا ہے، اور وہ ایسے سے امکانات اس میں دکھا. یہ تو پھر ساتھ کھڑے ہونے والی بات ہوگی نا کہ اس نے اس کو ایک پورے ڈسپلن میں اس کو اڈاپٹ کیا ہے. لیکن بہرحال بڑا ادب بڑی تنقید کو بناتا ہے. اگر بڑا ادب نہیں ہے تو بڑی تنقید نہیں بنے گی. اس حوالے سے وہ دوسرے درجے پر پھر وہ آ جاتی ہے. نہیں، یہ تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنقید بڑی نہیں بن رہی تو ادب بڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ادیب کا یا لکھنے والے کا قصور ہو گیا کہ وہ بڑا ادب چونکہ لکھ نہیں رہا، اس وجہ سے بڑی تنقید پیدا نہیں آپ ہو رہی. اس طرح سمجھ لیں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا ادب لکھا ہوا ہو، نقاد کی توفیق نہ ہو اس تک پہنچنے کی، تو مطلب وہ پھر وہ اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے گا. نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا. بڑا ادب بڑی تنقید پیدا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بڑی تنقید بڑا ادب پیدا کرے. یہ میرے خیال میں اس طرح نہیں. چلیں، اس کو اس طرح سے ہاں پھر بہرحال اس کسی پہ اور آپ ہاں بحث سے کر سکتے بات ہیں. کریں گے آپ اس پہ اور وقت میں. میری- جو بنیادی نقطہ ہمیں حاصل ہوا اس گفتگو سے وہ یہ ہے کہ جو سوال تھا کہ کیا تنقید آگے چل رہی ہے ادب کے یا اس سے پیچھے چل رہی ہے، تو جواب یہ آیا ہے کہ نہ آگے ہے اور نہ پیچھے ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور اسی دوران میں اس کی شرح کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے، اور جو نیا لکھنے والا ہے کسی حد تک اس کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.